سورہ فاتحہ پر گفتگو اپنی شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ 5ویں وحی ہے جو حضور پر ہوئی، اور پہلی مکمل صورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی۔ سورہ علق کے شروع میں 5 آیتیں، سورہ قلم اس کے شروع میں 7 آیتیں، سورہ مزمل کے شروع میں 10 آیتیں، اور سورہ مدثر کے شروع میں 7 آیتیں، پھر یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ نماز نام ہی اس کا ہے، گویا کہ اصل نماز یہی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں جس میں، اور حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ مبارکہ کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اور پھر شرح کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3.5 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کی بندگی کا اقرار ہے، یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا۔ باقی 3.5 آیتوں میں اللہ سے استدعا ہے، دعا ہے، یہ گویا بندے کا حصہ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ چیز تو بالکل طے ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ البتہ جو لوگ آیت بسم اللہ کو بھی شمار کرتے ہیں، پھر یا تو وہ 8 بن جائیں گی، لیکن ساتھ رکھنے کے لیے پھر وہ آخری 2 آیتوں کو ایک کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک آیت مانتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں وہاں پھر وہ آیت کا گول نشان نہیں ہے، بلکہ وہ 5 کا حصہ لکھا ہوا ہے، یعنی گویا کہ یہاں کچھ اختلاف ہے۔ آج ہمیں اس کی پہلی آیت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا تعریف، کل تعریف ہے اللہ کے لیے، یا تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہ ترجمہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ تعریف کا لفظ بھی عربی کا ہے اور اس کے خاص معنی ہے۔ تعریف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان کروانا، معرفت کروانا۔ ہم کسی سے کہتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے، یہ نام آپ کی پہچان ہے، آپ کی تعریف کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حمد بیان کریں، اپنی ثنا بیان کریں، اپنے فضائل بیان کریں، اپنے اعلیٰ مقامات بیان کریں، بلکہ تعریف کا مطلب ہے پہچان کروانا، پہچان کرنا بھی نہیں۔ پہچان کرنے کے لیے تعارف کا لفظ آئے گا، تفاعل۔ جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا، اور تعلم کے معنی خود علم حاصل کرنا۔ تو تعریف اصل میں مناسب ترجمہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اور اردو میں مستعمل یہی ہو گیا۔ دوسرا لفظ اس کے لیے جو بہت صحیح ہے وہ ثنا ہے، کل ثنا اللہ کے لیے۔ ثنا کے معنی کیا ہے؟ یہ تثنیہ آپ کہتے ہیں 2، ثنا کے معنی لپیٹنے کے لیے۔ کسی میں جو ہم نے خوبی دیکھی وہی ہم نے اس کے سامنے بیان کی، گویا کہ اس کی خوبی کو اس کی طرف لوٹا رہے ہیں، یہ ثنا ہے۔ کل ثنا اللہ کے لیے ہے، تو جو بھی خوبیاں ہیں جس کی کہ اس اعتبار سے اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے تو یہ ثنا ہو جائے۔ اب تیسری بات سمجھیے، تعریف اور ثنا بھی اس کا اصل مفہوم نہیں ہے، اس کا بنیادی مفہوم شکر ہے، کل شکر اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور سے بھی اور قرآن میں بھی
جو مقام شکر کا آتا ہے وہاں پر لفظ حمد آتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، نہ قحط بھی تھی، کھانا کھایا، توانائی ایک جسم میں محسوس ہوئی، آپ نے کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اب یہ مقام شکر ہے۔